شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، اب کل تک اکیلا تھا، کوئی ذمہ داری سر پہ نہیں تھی، شادی ہو گئی تو بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی۔ مارکیٹ جا رہا ہے تو اب اس کو بیوی کے میک اپ کا آئٹم بھی خریدنا ہے، کپڑا لینے جا رہا ہے تو بیوی کا سوٹ بھی لینا ہے، بیوی کا دوپٹہ بھی لینا ہے، بیوی کا جوتا چپل بھی اس کو لینا ہے۔ خرچے بڑھ گئے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ پھر جب وہ صاحب اولاد ہو گیا، اب زندگی تھوڑی سی اور چینج ہو گئی، بدل گئی۔ اب اسے ڈائپر بھی لینا ہے، اسے بیبی سوپ بھی لینا ہے، اسے بیبی کریم بھی لینا ہے، اسے بیبی پاؤڈر بھی لینا ہے، اسے بچے کا پالنا بھی لینا ہے، بچے کا جھولا بھی لینا ہے۔ اب زندگی میں خرچے بڑھ گئے، ذمہ داری بڑھ گئی۔ بچہ بڑا ہوا، اب بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرانے کا سردرد شروع ہو گیا۔ اسکول کا ایڈمیشن کرا دیا تو کتابیں بھی دلانی ہے، منتھلی فیس بھی بھرنا ہے، ٹیوشن کی فیس بھی بھرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب زندگی میں ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھو، اب بچے بڑے ہونے لگے، بیٹی بڑی ہونے لگی، بیٹا بڑا ہونے لگا۔ بیٹے کا کیریئر کیا بنے گا؟ بیٹا جاب کرے گا یا بزنس کرے گا؟ بیٹا بڑا ہو کر کے کیا کرے گا؟ اب یہ ٹینشن بھی اس کو پیدا ہو گئی۔ بیٹی بڑی ہو گئی تو بیٹی کی شادی کہاں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کیسا رشتہ دیکھنا ہے، اب یہ ٹینشن اس کے اندر آ گئی۔ زندگی دن بدن ٹینشن پر ٹینشن دیتی چلی جا رہی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ انسان زندگی بڑی اسٹرگل کرتا ہے، سنگھرش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دن بدن ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زندگی ٹینشن کا نام ہے میرے بھائی۔ دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ سب کو ٹینشن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی ٹینشن کو دل اور دماغ پہ لے کے پریشان رہتا ہے اور کوئی مست مولا زندگی گزارتا ہے۔ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ ٹینشن لینا نہیں چاہیے، ٹینشن دے دینا چاہیے۔ ٹینشن لینے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹینشن لینے سے، دماغ خراب کرنے سے ٹینشن ختم تو نہیں ہو جائے گی، مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے مسکراؤ، ہنسو، ٹینشن آئے گی دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی لائف اسٹائل ایسی ہوتی ہے۔ تو زندگی کے یہ الگ الگ چرن ہیں، الگ الگ اسٹیج ہیں، الگ الگ دور ہیں۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں انسان کے جیون میں جتنے چرن آتے ہیں، اب بنگلہ میں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہندی میں چرن بولتے ہیں، انگلش میں اسٹیج بولتے ہیں، اسٹیجز۔ انسان کی زندگی میں جتنے اسٹیجز آتے ہیں، جتنے چرن آتے ہیں، جتنے دور آتے ہیں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دور بھی بیان کر دیے اور پھر دنیا کی حقیقت بھی اللہ نے بیان کر دی، اور ہمیں کس کی تیاری کرنا چاہیے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا۔ اس ایک آیت کو سمجھ لیا آپ نے تو آج کی تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کا 27واں پارہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ ایک بات بولوں، یوٹیوب پر جاؤ اور سرچ کرو صوفی عبد الرشید، یہ افریقہ کے قاری ہیں، کیا نام ہے؟ صوفی عبد الرشید۔ بالکل افریقن کیسے ہوتے ہیں؟ گورے تو نہیں، کالے ہی ہوتے ہیں، یہ کالے ہیں، افریقہ کے ہیں، کالے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی رات میں ایئر فون لگا کے صوفی عبد الرشید کی کوئی تلاوت سنو، یہی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کی آواز میں سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میوزک بھول جاؤ۔ یہ جو میوزک سن کر کے سکون ملتا ہے نا، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی، یہ سنکیت ہے
کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تمہارے دل میں قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے، تمہیں میوزک سے سکون ملتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ایمان والے بندوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، قرآن سے سکون ملتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان آج گانا سن رہا ہے، میں جلسے میں آ رہا تھا، راستے میں کئی نوجوانوں کو دیکھا موبائل پر بیٹھ کر کے ریلز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ آج آپ کے یوٹیوب کی ہسٹری پر جا کے دیکھا جائے، گانے زیادہ ملیں گے، میوزک زیادہ ملے گا، فلمیں زیادہ ملیں گی۔ او لوگو آؤ ذرا رب کے قرآن کو کسی اچھے قاری کی آواز میں تم سن تو لو، اللہ کی قسم تم میوزک بھول جاؤ گے، تم گانے بھول جاؤ گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، وَلَہْوٌ تماشا ہے، وَزِینَةٌ اور زینت ہے، آکرشن ہے، ایٹریکشن ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، کھیل کا دور ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 8 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، وَلَہْوٌ اب تماشا دیکھنے لگا، اب ٹی وی دیکھنے لگا، موبائل دیکھنے لگا، یوٹیوب دیکھنے لگا، ویڈیو دیکھنے لگا۔ وَزِینَةٌ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، لڑکی تھوڑی بڑی ہوئی، 15 سال کے ہو گئے، 16 سال کے ہو گئے، لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی، لڑکا اپنے سر پر، اپنے بال پر، اپنے چہرے پر محنت کرنے لگا، اپنی پسند کا کپڑا پہننے لگا، آئینے میں اپنے آپ کو نہارنے لگا، اپنی سیلفی لینے لگا، اپنے فوٹو کو فلٹر کر کر کے لینے لگا۔ وَزِینَةٌ انسان کی زندگی آکرشن ہے، آکرشن ہے، ایٹریکشن ہے، زینت ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ شادی ہو گئی، بزنس کرنے لگا۔ میرے پڑوسی نے 1 لاکھ کی پراپرٹی خریدی، میں 10 لاکھ کی خرید کے دکھاؤں گا۔ میرے دوست نے سرکاری نوکری حاصل کر لی، میں بھی محنت کر کے سرکاری نوکری حاصل کروں گا۔ 1 لاکھ روپیہ اس کی سیلری ہے، میں 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما کر کے دکھاؤں گا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ میرے بندو، پھر وہ دور تمہاری زندگی میں آتا ہے، تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اس کے بعد آخری دور آیا، انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے پوتے پوتیاں ہو گئے، اس کے نواسے نواسیاں ہو گئے، اب بیٹھ کر کے فخر کرتا ہے، اتنے میرے بیٹے، اتنے میرے پوتے، اتنے میرے ناتی، اتنی میری نتنی، اتنے میرے نواسے، اتنی میری نواسی، اتنی میری زمین، اتنی میری جائیداد۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ انسان کی زندگی کا یہ آخری دور ہے، خوب پیسہ ہو جائے، خوب اولاد ہو جائے۔ اولاد کی طلب بھی تو انسان کو ہوتی ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے اللہ نے لڑکی دی ہے، مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے لڑکی دی ہے، لڑکا نہیں ہے، آپ اپنی لڑکیوں پر خوش ہیں، یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ لڑکے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط ہے۔ لڑکے کی ضرورت تو نبیوں کو بھی پڑی ہے، نبیوں نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بوڑھے ہو گئے، کوئی بیٹا ان کا نہیں ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے، ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما، بیٹا مانگا۔ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے بیٹا دیا،
یہ الگ بات ہے جو بیٹا پیدا ہوا، قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، تیسرا بچہ پیدا ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے۔ اللہ کے نبی نے بڑے شوق سے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے باپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا، عقیقہ بھی کیا، آپ نے نام بھی رکھا اپنے بچے کا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بچے کو دودھ پینے کے لیے دائی کے حوالے کر دیا، دیہات بھیج دیا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے میرے نبی کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اے میرے نبی، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو پائے گا، جوان نہیں ہونا ہے کسی بچے کو۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم۔ جب یہ بچہ 1.5 سال کا ہوا اور دیہات میں ایک آدمی کے گھر میں رہتا تھا، وہیں یہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے، آپ نے بچے کو گود میں لیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ سے مضبوط کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے، آپ سے مضبوط دل کس کا ہو سکتا ہے؟ مگر اولاد کی محبت تو میرے نبی کے سینے میں بھی موجود تھی۔ آپ نے دیکھا میرا اکلوتا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہاذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، اے میرے صحابہ یہ آنسو محمد الرسول اللہ کے آنسو نہیں ہیں، یہ ابراہیم کے ابا کے آنسو ہیں، یہ ابراہیم کے باپ کے آنسو ہیں، یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو محبت میں اپنے بیٹے کی جدائی میں نکل رہے ہیں، یہ ایک باپ کے دل سے نکلے ہوئے درد کے آنسو ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے نبی۔ آج تو پیروں اور فقیروں کو لوگوں نے یہ درجہ دے دیا ہے، پیر صاحب کو اتنا پاور ہے کہ ایک آدمی تقریر میں بیان کر رہا ہے، ویڈیو موجود ہے فیس بک کے اوپر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا، قبر میں پہنچا مرنے کے بعد، منکر نکیر آئے سوال پوچھنے کے لیے، جیسے ہی سوال پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کس کا مرید ہوں؟ کہا کس کے مرید ہوں؟ کہا میں غوث اعظم کا مرید ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ اتنا سننا تھا، منکر نکیر بھاگ گئے، بھائی تیرے سے کوئی سوال نہیں کرنا، تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، تو اتنی بڑی ہستی کا مرید ہے۔ یہ قصے گڑھنے والے، یہ کہانیاں گڑھنے والے، یہ کرامتیں گڑھنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نہیں گزرا، آپ سے بڑے مرتبے والا کوئی نہیں گزرا، اور آپ کا یہ حال ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں تو کتنے مردوں کو زندہ کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی، یا میرے نبی اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بیٹا مر جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ او لوگو، او میری پیاری ماں بہنوں، جب تمہارے کسی بچے کا اللہ نہ کرے کبھی اگر انتقال ہو جائے، تمہارا کوئی عزیز اگر مر جائے، کوئی رشتہ دار اگر مر جائے، کوئی قریبی اگر مر جائے، اور تمہیں رونے کا دل چاہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، تمہیں اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنے کا دل چاہے، تو ذرا اپنے نبی کا یہ نمونہ بھی دیکھ لینا۔ کیا فرمایا؟
ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ رو رہا ہے اے ابراہیم، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو بیٹے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے میرے بھائی، نبیوں کو بھی ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کے یہ الگ الگ دور ہیں. ایک کھیل کا دور تھا، ایک تماشے کا دور تھا، ایک اٹریکشن کا دور تھا، ایک خوب پیسہ کمانے کا دور تھا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دور تھا، اور پھر ایک آخری دور آیا کہ ڈھیر سارے بچے ہو گئے، بڑا خاندان ہو گیا، بڑی پراپرٹی بنا لی، بڑی زمین بنا لی. اب ذرا غور سے سننا سمریا والو، اب اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک مثال بیان کر رہا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. میرے بندو، دنیا کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے جیسے بارش ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے؟ کسان خوش ہوتا ہے. کسان خوش ہوتا ہے. بارش نہ ہو کسان خودکشی کر لیتا ہے، اور بارش صحیح سمے سے ہو جائے کسان خوش ہو جاتا ہے. بارش ہو رہی ہے، اب کھیتی لہلہانے لگی، ہری بھری ہو گئی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. بارش ہوئی، کھیتی ہری بھری ہو گئی. ثم یہی جو تم نے دھان کا کھیت لگایا، تم نے مکئی کا کھیت لگایا، تم نے گیہوں کا کھیت لگایا، ایک ٹائم ایسا آیا یہ ہری بھری جو کھیتی تھی یہ پیلی ہو گئی، پک گئی، تیار ہو گئی. گیہوں تیار ہو گیا، دھان تیار ہو گیا، مکئی تیار ہو گئی. ثم یہیج فتراہ مصفرا. کل تک جو پودے ہرے ہرے تھے آج پیلے پیلے ہو گئے، آج پک کر کے تیار ہو گئے. ثم یکون حطاما. پیچھے کون لوگ بات کر رہے ہیں؟ ایک دم ان کو ہٹاؤ یہاں سے. پہلے اتنی تمیز نہیں، اسٹیج کے پاس مائک کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ثم یکون حطاما. پھر یہ کھیتی جب پک کر کے تیار ہو گئی، اس کو کاٹ دیا گیا. کوئی کھیتی اپنے کھیت میں کٹ کر کے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، کاٹ دیا جاتا ہے جب تیار ہو جاتی ہے. ابھی میرے پاس جے نگرہ کوئی جگہ ہے، جے نگر یا جے نگرہ اسی کٹیہار میں، وہاں کے لوگ میرے پاس آئے، نومبر میں ٹائم مانگ رہے تھے. میں نے کہا بھائی دسمبر میں لے لو. بولے نہیں مولوی صاحب، ابھی مکئی کٹی ہے، اب دسمبر میں جب آپ مانگ رہے ٹائم دے رہے ہیں تو اس ٹائم پھر ہماری دوبارہ کھیتی لگ جائے کہ ہم نہیں دے سکتے. کھیتی کا سمے ہوتا. میں کسان نہیں ہوں، میں کھیتی نہیں کرتا ہوں، لیکن کھیتی کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا جان گیا ہوں کہ کھیتی کرنے کا ایک ٹائم ہے، کھیتی کاٹنے کا ایک ٹائم ہے. کھیتی تیار تو پھر اس کو کوئی روکتا نہیں، کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم یکون حطاما. پھر کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے. اے میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. تمہاری جوانی جب ہوتی ہے تم ہرے بھرے ہوتے ہو، پھر بڑھاپا آتا ہے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب تم پک چکے ہو، پیلے پڑ چکے ہو. کبھی دیکھا ہے آپ نے بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں جو 1-1 کروڑ کتنے کروڑ روپے لیتی ہیں فلموں کے، جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. عمر ختم ہو گئی، اٹریکشن ختم، سوندریہ ختم، بیوٹی ختم. انسان جب بوڑھا ہونے لگتا ہے اس کے جسم کی فٹنس ختم ہونے لگتی ہے. کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو بہت زیادہ کسرت کرتا ہو، بہت زیادہ جم جاتا ہو، بہت زیادہ اپنی غذا پہ دھیان دیتا ہو، تو وہ بھی 50 سال تک 55 سال تک اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا. پھر اس کے بعد تو اس پر بھی بڑھاپا آنا ہے نا بھائی. بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کل تک ہرے بھرے تھے، آج بڑھاپا آ گیا، پک گئے. ثم یکون حطاما. اور جس طریقے سے کھیتی جب پک جائے تو کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے.
اے میرے بندو ایک دن ایسا آئے گا موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں کاٹ ڈالے گا, تمہیں ختم کر دے گا. اسی گاؤں کے ایک صاحب نے بتایا 2 سال کا بچہ تالاب میں ڈوب کر کے انتقال کر جاتا ہے, ماں باپ صبر کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے. اسی کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا ان کے والد راستے سے جا رہے تھے, بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, والد صاحب آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے ہیں. کتنے حادثے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, کتنے جوانوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے ہم اٹھاتے ہیں. مرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں, مرنے والے جوان بھی ہوتے ہیں, مرنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں. موت کا فرشتہ کبھی یہ دیکھ کے نہیں آتا کہ آپ کی عمر ہو گئی کہ نہیں. موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. ثم یکون حطاما, ایک دن تم کو کٹ جانا ہے, مر جانا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے. کب تک رہنا ہے نہیں پتا, 40 سال بھی رہ سکتے ہو, 50 سال بھی رہ سکتے ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی تم نہ دیکھ پاؤ. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو وہاں 2 راستہ ہے, ایک طرف اللہ کا عذاب ہے, ایک طرف جہنم کی آگ ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ کی جنت ہے, اللہ کی رضا ہے. اب تم طے کر لو تم کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. تم طے کر لو, تم ڈیسائیڈ کر لو, تم فائنل کر لو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی جس پر تم اتنا فخر کرتے ہو, اتنا ناز کرتے ہو, جس دنیا کی زندگی کے لیے تم کتنا حرام کام کرتے ہو, کتنا ناجائز کام کرتے ہو, یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا تو دھوکا ہے, دھوکا. بڑے بڑے بادشاہوں نے جب محل بنایا تو کیا یہ سوچ کے بنایا کہ میں مر جاؤں گا؟ نہیں. فرعون اتنا بڑا بادشاہ, موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے آئے تو فرعون کہہ رہے چپ, تو بات مت کر. تو اس سے میں کیوں بات کروں, تو ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہا کہ ارے جاؤ, تم رسول بن گئے, میں جانتا نہیں کیا تم کو, میرے محل میں تم پلے بڑے ہو, میں جانتا ہوں, تو ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے ہو, تم کیا نبی بنو گے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک آگ کی چنگاری سے ان کی زبان کٹ گئی تھی, اس لیے ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی. اللہ کی قدرت دیکھو, جس پیغمبر کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے اس پیغمبر کو اللہ تعالی آسمان پہاڑ پہ بلاتا ہے, کوہ طور پہ بلاتا ہے, اور اس پیغمبر سے اللہ کلام کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے سینے کو میرے لیے کھول دے, میرے معاملے کو میرے لیے آسان بنا دے, اور اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے, میری زبان کی گرے کو دور کر دے, میری زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر دے. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو فرعون نے مذاق اڑایا, کہا ارے جاؤ, تم کیا بات کرو گے؟ اللہ کا مذاق اڑایا, موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. کہا کہ اے موسیٰ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں, ہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ بڑی بڑی ندیاں, یہ دریائے نیل, یہ دریائے قلزم, یہ بڑی بڑی ندیاں, یہ بڑے بڑے دریا میرے محل کے نیچے سے جاتے ہیں. ان دریاؤں کا میں مالک ہوں, ان ندیوں کا میں مالک ہوں. اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے, اپنی بادشاہت پہ بڑا ناز ہے, اپنی ندیوں پہ بڑا ناز ہے, آ میں تجھے تیرا انجام چکھاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جانے لگے, پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام ایمان والے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں. سامنے دریا آ جاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ,
اے موسیٰ اب تو ہم اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے، کیا ہو رہا ہے، ظلم کی کتنی انتہا ہو رہی ہے۔ ظلم کرنے والے کل تک جب عوام سے ان کا تعلق تھا تب تک ہم انصاف کی عدالتوں میں جا کر کے انصاف کے لیے ہم دروازے کھٹکھٹا سکتے تھے، مگر جب ظلم کا کوڑا انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائے اور جو ظالم ہے وہی منصف بن جائے تو پھر مظلوم فریاد کرے تو بھی کس سے کرے، مظلوم جائے تو کس کے پاس جائے۔ دنگا کرنے والا، فساد کرنے والا کون؟ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ کس کے جلوس میں ماں بہن کی گالیاں دی گئی، ویڈیو موجود ہے، زمانہ شاہد ہے۔ مگر آج ہندوستان کی تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ ظلم کی تاریخ کیسے لکھی جا رہی تھی، کس طریقے سے مظلوموں کے گھر گرائے جا رہے تھے، کس طریقے سے مظلوموں کے بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ کی سنت یاد رکھو۔ اللہ اپنی دھرتی پر کبھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتا، ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس دھرتی پر مشرک اور کفر کرنے والوں کی حکومتوں کو برقرار رکھا ہے، مگر ظالم کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ہر ظالم اپنا انجام یاد رکھے۔ عربی میں کہاوت ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی موسیٰ کو تیار کر کے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی ہے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ وی ول بی اریسٹڈ، وی ول بی کیپچرڈ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو۔ تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو۔ سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی، حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا۔ جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے، ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں، اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے۔ اللہ، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز، 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے۔ انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہ 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرعون نے دیکھا
موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو، فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے۔ اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے۔ اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا، آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی موت ہوئی، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہیں رہ جائے گی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا مزہ آیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا مزہ آیا، شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے مزہ آیا، زنا کر لیا مزہ آیا، مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، احساس ہوگا میرے بھائی۔ اگر دل میں ایمان ہے گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا، گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑ کے جوانی برباد کر رہے ہو۔ ارے چکر میں پڑنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑو، اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو، دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی لڑکی۔ ابھی میں پٹنہ گیا تھا، ایک سفر تھا میرے، ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں، پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی، برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے،
لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، دونوں سیریس نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے، دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی۔ اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزنا، جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا، ولا یحدثنا، ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی، ولا یتنخمنا، ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی، پاک اور صاف عورتیں۔ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، اوڑھنی اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لَوِ اطَّلَعَتْ إِلَى الدُّنْيَا، اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، مَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے۔ اتنی بہترین خوشبو، جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے، اس کے فریگرنس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا، اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا، اس کے فراک کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ آج میں منگل بازار میں کچھ مارکیٹنگ کرنے گیا، تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا، بنارس میں کپڑا بنتا ہے، تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے۔ جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں جن کو جلہا کہتے ہیں، تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے، تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا۔ ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بھی بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ بنارس میں آپ جائیں گے ساڑی کی مارکیٹ میں، 500 روپے کی ساڑی بھی ہے، 50,000 روپے کی بھی ساڑی ہے۔ 50,000 کی ساڑی میں کیا اسپیشل ہے؟ اس میں پیور ریشم ہے، پیور سلک ہے، اور اس میں اوریجنل سونے کی زری ہے، تو اس کی قیمت 50,000 روپیہ بھی ہے۔ بڑی بڑی بالی ووڈ کی جو ہیروئنوں ہوتی ہیں، ان کا جو لہنگا ہوتا ہے، جو ساڑی ہوتی ہے، بنارس سے تیار ہو کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کوئی کپڑا آیا۔ اب صحابہ کرام عرب کے رہنے والے تھے، ریشم وہاں نہیں بنتا تھا، ریشم کا کپڑا نہیں ملتا تھا، موٹے موٹے کپڑے مکے میں پہنے جاتے تھے، ٹاٹ وغیرہ ٹائپ کے کپڑے، جوٹ وغیرہ کے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ تو جب یہ ریشم کا کپڑا آیا تو صحابہ اس کو چھو کر کے کہنے لگے کہ کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا نرم ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہونے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑا آشچر ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اے میرے صحابہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہینڈ کرچپ ملے گا، جو رومال ملے گا، جو دستی ملے گی، جو مندیل ملے گا، اے میرے صحابہ یہ دنیا کے ریشم کا کپڑا فیل ہے اس جنت کے رومال کے سامنے۔ اتنا سافٹ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا رومال۔ جب جنت کا رومال اتنا سافٹ ہوگا تو جنت کا کپڑا کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے جب جنت کے کپڑے کا ذکر کیا تو فرمایا ثیابا خضرا من سندس واستبرق، جنتیوں کے بدن پر ریشم کا کپڑا ہوگا،
اور ریشم بھی دو ٹائپ کا ہوگا، ایک ریشم سندس ہوگا اور ایک ریشم استبرق ہوگا۔ سندس بولتے ہیں جو باریک ریشم ہوتا ہے، اور استبرق جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے۔ میری ایک بچی کا نام سندس ہے، ایک بچی کا نام استبرق ہے، یہ قرآن کی انہی آیتوں کی روشنی میں نے رکھا ہے۔ سندس کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے، استبرق کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کا کپڑا اتنا عالی شان ہوگا۔ تم دنیا کے کپڑے پر مر رہی ہو میری بہنوں، تم اپنی الماری پہ کپڑے نہار رہی ہو، اپنے وارڈروب میں کپڑے نہار رہی ہو، اور اپنے میک اپ آئٹم کو دیکھ رہی ہو، اپنی جویلری باکس کو دیکھ رہی ہو۔ آؤ ذرا جنت کی جویلری تیار کرو، ذرا جنت کے کپڑے تیار کرو، ذرا جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھیں، بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھیں، مر گئی۔ آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں، ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں، ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا، مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا، نعمتیں آپ کی ہیں، دولت آپ کی ہیں، کل کون فائدہ اٹھائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام تھا ابن سماک۔ ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے۔ اے ابن سماک، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، کوئی میسج دے دیجئے، کوئی سندیش دے دیجئے، کوئی نصیحت دے دیجئے۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین، سپوز کر لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، ایک ریگستان میں جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے۔ اس نے کہا اے خلیفہ، میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ پیشاب کے رک جانے سے آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ کو میں ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ کا پیشاب نکل آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی باقی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، کیا آپ اپنی جان بچائیں گے یا اس کو اپنی بادشاہت دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا لے لوں گا تاکہ میرا پیشاب ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ ابن سماک نے کہا بس اے ہارون رشید، فانظر یا امیر المومنین الی ملکی کا حاضر الطویل والعریض،
اے بادشاہ سلامت، اتنی لمبی چوڑی آپ کی بادشاہت ہے، لا تساوی شربتن و بولتن، اتنی بڑی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے کہ پیشاب کے چند قطرے اور پانی کے چند قطروں کی ویلو آپ کی ساری حکومت کے برابر ہے۔ اے بادشاہ سلامت، کبھی اس حکومت پر ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اگر وقت پڑ گیا تو پانی کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کے پیچھے مت مرو میرے بھائیوں۔ ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں نہ رہیں، دنیا کا حق ادا نہ کریں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں دل نہیں لگانا ہے دنیا سے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ۔ دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب۔ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے۔ وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگے گی، میں اتر کر کے چپس لے لوں گا، میں بسکٹ لے لوں گا، میں نمکین لے لوں گا، مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے، میری منزل پٹنہ ہے، میری منزل بنارس ہے، میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر، میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر۔ میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں، مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی، میرا مقصد میری منزل ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2-2 3-3 بجے تک تقریر نہیں سنتے تھے۔ نبی نے اتنی حدیث بیان کی، عبداللہ ابن عمر نے سن لیا۔ اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو، شام کی پرتیکشا نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا، یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا، اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی، اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں، سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا، اے اللہ تو اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو۔
ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے. میں آج مارکیٹ میں گیا, ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ میں تھے, کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں. اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, بسم اللہ ہوٹل. آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے, اس کا نام ہے تندوری محل. بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار میں. ابھی حیدرآباد میں گیا تھا, ایک دو مہینہ پہلے میرا سفر تھا, کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا. میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے. دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے. میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے, چائے ملے گی؟ بولے چلیے آپ حیدرآباد میں. حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے, نام نوٹ کر لو, کبھی جانا تو چائے پی لینا, نیلوفر ہوٹل. نیلوفر نام ہے, لڑکی کا نام نہیں بتا رہا, ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں, نیلوفر. رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ. میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے, 2-4 لوگ وہاں ہوں گے. گیا تو وہ بھیڑ ہے, رش ہے, مردوں کا, عورتوں کا, لڑکوں کا, لڑکیوں کا, مسلمانوں کا علاقہ ہے, مسلم میجورٹی علاقہ ہے, اور رش بھرا پڑا ہے. تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی, کھانے پینے کا شہر ہے. اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں, پورنیہ میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں. ترقی پر ہے زمانہ, زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی. لیکن یہ بات یاد رکھو, ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں. 4 پیسے آ گئے, اسٹینڈرڈ بن گئے, گھر میں اسٹینڈرڈ پن آ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں. اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام آئے گا. میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو, میں منع نہیں کرتا. اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو, میں منع نہیں کرتا. مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, اپنے بیچ میٹ کے ساتھ, اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے, پارکوں میں گھوم رہی. تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے, اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں, بے پردگی کر رہی ہیں. حالات یہ ہیں, لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے, لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے. ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے, لڑکی بہت چھوٹی ہے. ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے, مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے, فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے, انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے. 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں, 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں. میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی. واللہ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں, دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے, مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں. تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پہ جھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجئے, لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ کی قسم, کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی, کالج جا رہی تھی, اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا, اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا, اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی, اللہ اکبر کہا تھا. ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا تھا. اور آج بھی بڑے بڑے کالجوں میں جو لڑکی نقاب میں رہتی ہے, اپنی حیا سے سمجھوتا نہیں کرتی, اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرتی, وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈگری لینے جاتی ہے تو نقاب میں جاتی ہے. ایسی لڑکیوں پر ہمیں فخر ہے میرے بھائیوں, ایسی بہنوں پر ہمیں فخر ہے. تعلیم حاصل کرو, مگر قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرو. یہ مدرسے, یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج سیمانچل میں ترس رہے ہیں. ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو. میں کتنے مدرسوں میں جا کے دیکھا میں نے کہ ٹین کا شیڈ لگا ہوا ہے اور کچی زمین ہے, بچے بیچارے اس پہ پڑھ رہے ہیں. کشن گنج میں ایک مدرسے میں گیا, بہترین تعلیم ہو رہی ہے, اچھی پڑھائی ہو رہی ہے, مگر انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں ہمارے یہاں, ان منسٹروں سے, ان نیتاؤں سے, ان ایم پیز اور ایم ایل اے سے کہو کہ ان مدرسوں کو بھی تھوڑا دھیان دیں. آج کتنے مدرسے میرے بھائیوں, نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, نہ ان کے پاس ٹیچروں کو دینے کی ڈھنگ کی سیلری ہے. بیچارے سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں, اور اس جلسے میں بھی جو لوگ آتے ہیں تقریر سنتے ہیں, کتنے لاکھ روپے کا جلسے پہ خرچ ہو جاتا ہے, اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے مدرسے والوں کو بہت تھوڑی سی بچت ہوتی ہے. یہ تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں, یہ درد کی بات ہے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں ہم.
واللہ انہیں حقیر مت سمجھو. تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، تم IAS آفیسر بن جاؤ، مبارک ہو تمہیں. یہ قرآن پڑھنے والے، یہ دبلے پتلے بچے، یہ پتلی دال پینے والے بچے، یہ بغیر چھلا ہوا آلو کھانے والے بچے، یہ جاگیر کا کھانا اپنی عزت اور خودداری کو کچل کر گھروں سے لے جا کے ٹفن لے کر کھانا لانے والے یہ بچے، انہیں حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا. قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں، میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں نے BCA کیا، میں نے MCA کیا، میں نے نیٹ نکالا، میں نے فلاں ایگزام پاس کیا. فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے، آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا. میرے بھائیوں آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے. آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اے میری پیاری بہنوں، آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں، آن لائن کورس ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن، اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. میرے پاس میسج آتا ہے مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. لڑکیوں کا، میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی. آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو، مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہوں، دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو، مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہوں، آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا. اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو. نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی نہیں معلوم. کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے. میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے. نہیں مولانا آپ آئے آپ پڑھا دیجیے. میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجیے گا. اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں. معلومات نہیں ہے میرے بھائی، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم. ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی یہ قوم ہے، جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے. مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے. آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو. دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا. میں منع نہیں کرتا آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے.
دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے دعا کی ایک پتلی سی کتاب آتی ہے، نام نوٹ کر لیجئے، حصن المسلم۔ یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم، تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی۔ اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے، کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو، ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں، کوئی اچھا کام کروں۔ اسی کٹیہار کے علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں۔ 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں، لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا۔ پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے، اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے۔ گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا، ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں، اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے، مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے، قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے، 10 روپیہ کوئی بھاری بھی نہیں پڑنے والا، ہر ہفتہ وہ وصول رہے ہیں، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری پاردرشتا کے ساتھ باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ پر باقاعدہ میسج میں ہر ہفتہ بتا دیتے ہیں اتنا کلیکشن ہوا، اتنا اماؤنٹ آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں مکتب چل رہے ہیں، یہ سال میں جلسہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹو پر بٹھا کے جو بھیک مانگتے ہیں ہم، اس سے تو بہتر ہے اس طریقے کی کوئی ہم شکل نکالیں کہ 10 روپیہ بھی اگر ہم ہر پریوار کے ہر ممبر سے لیں اور ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جائے، ہم اچھی سیلری دیں اور اچھے علماء کو اور اچھے ٹیچروں کو ہم رکھیں، ہماری قوم کے بچے قرآن و حدیث پڑھیں۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ کرنے کا کام لگا جو آپ کے سیمانچل میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، آج اپنے کھانے پر پہننے پر، مجھے اسی شیرشاہ آبادی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ آج شیرشاہ آبادیوں میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان آدمی کی شادی ہے، اہل حدیث کی شادی ہے، شیرشاہ آبادی کی شادی ہے، اور شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، باپ بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے، ماں بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہی ہے، یہ ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہی وہ دور تھا، اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا، خسفن و قصفن و مسخن، میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے، اور میری امت کے لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ ایسا دور آئے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی، وشربت الخمور، اور مسلمان شراب پینے لگے گا۔ ارے شراب تو بہت ہلکی چیز ہو گئی، آج آپ کے کٹیہار اور کشن گنج کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے، آج گانجا پی رہا ہے مسلمان کا بچہ، آج چرس کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ، آج ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ۔ آج یہ نشے ہماری قوم کو ڈبو رہے ہیں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہے تو وجہ یہی ہے۔ میرے عزیزوں، تقریر کر لینا اور کرا لینا، جلسے کر لینا کرا لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہمارا سماج کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے۔ اگر رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں ہمارے پاس نمازی نہیں ہے، اگر شراب کے اڈوں پر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اگر عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو معاف کیجیے، ہم فیل ہو رہے ہیں، ہماری ساری محنت بیکار ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ سیمانچل میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، امت کا کیپٹل لگ رہا ہے، امت کا سرمایہ لگ رہا ہے۔ ان جلسوں سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کیا حاصل کر رہی ہے؟ ہم اپنے اندر سدھار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟
اپنے اندر پریورتن کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ جلسہ مسجد کے لیے جلسہ تھا۔ مجھ سے پہلے آپ نے علماء کی تقریریں بھی سنی، اور جو چندہ کرنے والے مولوی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے چندہ دیا۔ جاتے جاتے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر کے جائیے گا۔ ہمارے یہاں لوگ LIC لیتے ہیں۔ LIC کا ایک نعرہ ہے جیون، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد میں آپ کا 10 روپیہ بھی لگا ہے، مسجد میں آپ کا 100 روپیہ بھی لگا ہے، تو یہ LIC کی جو پالیسی ہے نا، وہ تو دنیا میں آپ کے کام آئے گی۔ وہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں آپ، LIC کا جو پیسہ ہے، لیکن یہ آپ جو پیسہ لگائے ہیں مسجد میں، یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ انسان کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو جاری رہے۔ میرے عزیزو، مسجد اور مدرسے کی عمارت میں لگنے والا آپ کا پیسہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، صاحب مولانا مطیع الرحمان صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے، فلاں مولانا صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ جتنے مشاری کا کام کرنے والے علماء ہیں، یہ اپنا پیسہ تو نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ عرب کے کچھ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی اپنی ماں کے نام سے مسجد بنوا رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے نام سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے نام سے مدرسہ بنوا رہا ہے۔ جو جذبہ عرب کے لوگوں میں پیدا ہوا اور ہندوستان اور بہار، بنگال اور نیپال میں ان کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے، تو وہ جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جذبہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ جذبہ پیدا کرو۔ ہم اپنے لیے جو بنائیں گے وہ یہی رہ جائے گا، جو دنیا کے لیے، امت کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طریقے کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ دنیا کی حقیقت کے موضوع پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جنتی بنا دے۔